الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، لہٰذا زندگی کے پہیے کو چلانے کے لیے اسباب کا اختیار کرنا نہ تو ناجائز ہے اور نہ ہی تقویٰ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز ہو جائے تو نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے میں، رزق کو تلاش کرنے میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ رزق تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحسن اور بہتر عمل ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ ہم نے دن کو کمائی کی چیز بنایا ہے، دن کو ہم نے کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ دن کی روشنی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طلب معاش کے لیے محنت اور جد و جہد کرے تاکہ اس کو کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے کہ دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا ہاتھ۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب دینے والے ہاتھ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تبھی تو وہ دے گا، اور کچھ تب ہوگا جب وہ اس کے لیے کچھ محنت کرے گا آمدنی کے لیے یا مال اور اسباب کو اختیار کرنے کے لیے جب وہ جد و جہد کرے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہ حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ دیگر فرائض کے بعد یہ ایک فریضہ ہے تاکہ اس انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں، اس کے اندر تھوڑی سی احتیاط اور جو بہتر اقدام ہے وہ یہ ہے کہ روزی کی تلاش میں بندہ اتنا آگے نہ نکل جائے کہ اپنے رازق کو ہی بھول جائے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، دنیا کو، مال و اسباب کو جمع کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہی منہمک نہ ہو جائے کہ باقی ساری کی ساری ضروریات کو، نماز بھی اس سے رہ جائے اور دیگر فرائض بھی اس سے رہ جائیں، فرائض منصبی بھی اس سے رہ جائیں، اور صرف وہ مال اور اسباب کے کمانے کے پیچھے لگ جائے، تو یہ چیز مذموم ہے۔ اس چیز کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو شخص ہمارے ذکر سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے تعلق سے اعراض کرے گا تو اس کی معیشت کو، اس کے گزر اور بسر کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اس کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وہ عرض کرے گا کہ میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، حالانکہ دنیا میں تو میں بینا تھا، میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، مجھے نظر آیا کرتا تھا، آج مجھے کیوں اندھا بنا کر کے، نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، ہماری نشانیاں آئی تھی، ہمارے پیغمبر آئے تھے یا ہماری طرف سے ڈرانے والے آئے تھے، تم نے ان کو جھٹلایا، ان کی تم نے اتباع نہیں کی، جیسے تم نے ان کو جھٹلایا، جیسے تم نے ان کو فراموش کر دیا، آج تمہیں بھی میدان محشر کے اندر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو تجارت کے اندر اپنے یعنی کہ مال و اسباب کو جمع کرنا یہ
اسباب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ اچھا اور بہتر عمل ہے، لیکن حد سے تجاوز کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اپنی تجارت کو بہتر بنانا اور تجارت کے اندر پھر برکت لے کر کے آنا۔ برکت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری تجارت کے اندر نیت بہتر ہو۔ ہر عمل کے اندر جو نیت ہوا کرتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر عمل کے اندر نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی تجارت کے اندر نیت بہتر ہے، کیا مطلب کہ تجارت اور کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے کہ یہ جو میں تجارت کر رہا ہوں، اس تجارت کے ذریعے سے میں غریبوں کی امداد کروں گا، اس تجارت کے ذریعے سے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد اور جو ہے معاونت کروں گا، اس تجارت کے ذریعے سے میں اپنی معیشت کو، اپنے اہل خانہ کو مضبوط کروں گا، اس تجارت کے ذریعے سے میرا ذہن یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس تجارت کے ذریعے سے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کروں گا۔ اور پھر ابتدائی سے اس چیز کی نیت کر لی جائے کہ اس تجارت کے دوران میں کبھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا، اس تجارت کے دوران مجھ سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو نیت سب سے پہلے ضروری ہے کہ تجارت کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بہتر بنا لیا جائے۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں مال کو جمع کروں گا، دنیا اور اسباب کو جمع کروں گا اور جو ہے مال کو گن گن کر کے، مال کو بڑھا بڑھا کر کے، دنیا کو ساری جمع کر کے رکھ لوں گا، یہ نیت نہ ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ جو صرف مال کو جمع کرے اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہو۔ تو مال کی محبت کو دل کے اندر نہ بٹھایا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ارشاد ہے کہ مال تمہارے جب تک دل کے اندر نہیں آتا تب تک تمہاری حفاظت ہے۔ اس طریقے سے کشتی ہوتی ہے کہ کشتی اگر پانی کے اندر ہو تو وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، مال و اسباب کے اندر ہم رہتے ہیں تو پھر تو خیر ہے، لیکن جب یہ مال و اسباب، یہ دنیا دل کے اندر آ جائے، گھر کر جائے، تو پھر یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور جب دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو پھر یہ انسان کو غرق کر دیتی ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام فسادات کی جڑ ہے۔ کہ جب انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، کسی کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، یا 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر کے میں پیش کر رہا ہوں، یا کوئی فالٹڈ چیز ہے، کوئی خراب چیز ہے اس کو میں اچھا بنا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی اور مال اور اسباب کی محبت ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس مال آ جائے، دھن اور دولت آ جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تجارت کے جو ہے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔